ٹھیک ہے سر، اگلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں شرک کے علاوہ جس کو چاہوں باقی گناہ معاف کر دوں گا، جبکہ اللہ تعالیٰ عدل فرمانے والا ہے، عادل کا انصاف کرنا ہے، تو معافی کس بات کی؟ ہاں ہاں، شکر نہیں کرتے معاف کر دے گا، ضروری عدل کروانا ہے. عدل کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے. سوال پتہ کیا کیا انہوں نے کہا جب اللہ کا کام عدل کرنا ہے تو گناہگاروں کو کیوں بخشے گا؟ عدل ہی کرنا چاہیے، دوزخ میں پھینکے. بڑا ڈاڈا مسلمان ہے کوئی. سر یہ اگر وہ رحم نہ فرمائے تو بڑے بڑے بھی نہ بخشے جائیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھ لیا، یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. تو یہ حدیث جو بخاری مسلم کی ہے نا کہ کوئی شخص محض اعمال نہیں بلکہ اللہ کی رحمت بھی ضروری ہے، اور ہم تو اس کو ایک سٹیپ ایڈ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے شفاعت کے لیے، جبکہ کسی اور کی شفاعت قبول نہیں کی جا رہی ہوگی. اسی پہ وہ احمد صاحب ریلوی صاحب کا شعر بھی ہے نا، وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. تو نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی چاہیے، رحمت بھی چاہیے. عدل اس کا واقعی یہی ہے کہ وہ سزا دے، لیکن بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جائے گی. اب یہ وہ بیلنس نہیں ہے، رحمت کا پلڑا اللہ کی صفت میں غالب ہے غضب سے. سر یہ برابر ہوتا نا تو پھر تواڈے عدل ہو جانا سی تواڈے نال. عدل کی صفت کو بیلنس اس اعتبار سے کیا جا رہا ہے کہ وہ رحمت چونکہ ڈومیننٹ ہے تو عدل والی صفت پھر پیچھے رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس کی رحمت ہے. تو یہ اللہ نے اس کوشچن کا آنسر پہلے دیا ہوا ہے کہ میں عدل کرنے والا ضرور ہوں لیکن رحمت کا غلبہ ہے. عدل کو ایمفسائز اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں کسی نے اگر اللہ کے لیے زندگی گزاری ہے تو اب وہ یہ نہ ہو پریشان ہو کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا بنے گا. تو اللہ فرماتا ہے میں عدل کرنے والا ہوں، اگر تو نے میرے لیے زندگی گزاری بے فکر رہ، بے انصافی نہیں کروں گا تجھے دوں گا. بلکہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے میں اس سے کئی گنا بڑھ کے دوں گا. سورۃ الانعام میں آتا ہے کوئی ایک نیکی لے کے آئے ہم 10 گنا بڑھا کے دیں گے اور برائی کا بدلہ صرف ایک برائی دیں گے. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے نا. بالکل. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی لے کے آئے اس کے لیے 10 نیکی ہیں. تو 10 کا فرق تو یہی ہے نا. اور یہی فرق ہوا ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ 50 نمازیں دی تھی کم ہو کے 5 رہ گئیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا کلام بھی نہیں بدلے گا، پڑھیں گے 5 نمازوں کے ثواب 50 کا ملے گا، ملٹی پلائی بائی 10. 10 والا فارمولہ اپنی جگہ موجود ہے. عدل یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا نا تو اس کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بدلہ دے. یہ نہیں کہے گا یار تو میرے پیچھے نمازہ پڑھتا رہا ایتھے بھی ہن رگڑا لگے گا تیرا. نہ، وہ عدل کروں گا میں دوں گا اور رحمت سے اور بڑھ کے دوں گا، جتنا تم نے کیا اس سے بڑھ کر. تو ایون کافروں کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس حوالے سے. ہر کافر کو ایک جیسا عذاب نہیں ہوگا. سر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے حضور سے پوچھا کہ آپ کا چچا ابو طالب جو ہے آپ کے لیے لڑتا تھا، اتنی آپ کو سپورٹ کرتا تھا، تو کیا آپ نے بھی اسے کوئی نفع پہنچایا کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوتا وہ دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوتا، میں نے اسے پکڑ کے دوزخ سے نکالا، اللہ نے مجھے اجازت دی شفاعت کی. اب صرف اس کے پاؤں دوزخ میں ہے، باقی اس کا جسم دوزخ سے باہر ہے. لیکن وہ عذاب سب سے ہلکا عذاب ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا لیکن اس کی وجہ سے بھی اس کا سر ہنڈیا کی طرح کھولتا ہے. دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ آپ کو پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں، باقی جسم میں کوئی چیز نہیں، تو دماغ ہنڈیا کی طرح کھولے گا. تو یہ حدیث بھی ثبوت ہے کہ یعنی نفع بہرحال کافر کو بھی پہنچ سکتا ہے اللہ کی رحمت کے تقاضے کے تحت، لیکن وہ جو اصول ہے اپنی جگہ ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب میں بار بار دوزخ کی طرف جاؤں گا اپنے امتیوں کو نکالوں گا، حتیٰ کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا اس کو بھی نکال لوں گا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. پھر مجھے فرشتہ دوزخ کا کہے گا مالک کہ اب آپ کا کوئی امتی دوزخ میں نہیں سوائے اس کے جس کو قرآن نے روک لیا ہے. اور قرآن نے کس کو روکا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کے ساتھ مرا ہے اس پہ جنت حرام ہو چکی ہے. تو قرآن روک لے گا، جس کو قرآن روکے گا اس کو نبی علیہ السلام بھی جنت میں نہیں لے کے جائیں گے. خطرناک بات. ٹھیک ہے.